شہادت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط شہید ہونے والا ایماندار ہو۔ نمبر 2 اس کے دل کے اندر اخلاص ہو۔ نمبر 3 شجاع اور بہادر ہو۔ اور نمبر 4 پریشانیوں پر صبر کرنے والا ہو۔ یہ 4 شرائط ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے لیے اور مقام شہادت حاصل کرنے کے لیے۔ تفصیل آ رہی ہے، لیکن میں تفصیل سے قبل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام راکب دوش نبوت سیدنا حسین ابن علی جنہیں میدان کربلا کے اندر حد درجہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ایمان کے اندر بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اخلاص کے اندر بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، شجاعت و بہادری کے اندر بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور صبر تو ایسا کر کے دکھایا کہ 14 صدیاں بیت گئیں، شاید ان کے صبر کا مقابلہ قیامت کی صبح تک کوئی نہ کر سکے۔ پہلی شرط ہے ایمان، ذرا غور کرنا میری طرف۔ ابو جہل قتل ہوا ہے، حضرت حمزہ کے سر پر تلوار لگی ہے، سر اس کا تن سے جدا ہے، سر ان کا تن سے جدا ہے۔ ابو جہل کو کوئی شہید نہیں کہتا، کہتے ہیں مردار ہے، اور حضرت حمزہ کو ہر آدمی کہتا ہے سید الشہداء ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کے دل کے اندر ایمان کی دولت نہیں تھی، اور جناب حمزہ کے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود تھی۔ یہ پہلی شرط ہے شہادت کے لیے ایمان۔ غور میری طرف، کیوں شرط ہے؟ ایمان شرط ہے، کیوں شرط ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت کا بدلہ اللہ کے نزدیک بغیر جنت کے اور کچھ نہیں۔ ادھر اللہ کی رضا کی خاطر جام شہادت، ادھر فوراً جنت۔ شہادت کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے جنت، اور جنت مقام ہے ایمانداروں کا، بے ایمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے پہلی شرط ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اور شہادت کے لیے اس کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہو۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے محبوب جناب اور جناب سے قبل جو پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لے آئے، میں نے سب کی زبان سے پہلا اعلان کرایا کہ انہو لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایماندار بننے کے لیے کلمہ توحید پر ایمان لانا ضروری، اور آپ کے اور میرے محبوب سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی نبوت و ختم نبوت کو دل سے ماننا ضروری۔ اور نمبر 3 عقیدہ قیامت پر ایمان ضروری۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر نور توحید موجود ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر قیامت کا عقیدہ موجود ہو۔ میرے پیارے دوستو، شہادت کی پہلی شرط ہے ایمان۔ اللہ نے امام عالی مقام حسین ابن علی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہما کو ایمان کے اندر بہت بڑا مقام نصیب کیا تھا۔ اور دوسری شرط اخلاص۔ لڑنے والا اس کے دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو، اللہ کا دین سر بلند ہو، قومیت کی خاطر، دنیاوی لالچ کی خاطر، اپنی شجاعت کی ناموری کی خاطر، یا کوئی اور دنیاوی غرض کی خاطر اگر کوئی قتل ہو رہا ہے، یہ شہید نہیں ہوگا۔ شہادت کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر نور اخلاص موجود ہو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
جو ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی صحیح بخاری کو جب شروع کیا پہلے حدیث یہی لے آئے کہ انما الاعمال بالنیات، خیال کرنا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ شہادت جیسی عظیم نعمت بھی اجر سے خالی ہو جائے گی اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو۔ واقعہ یاد آیا، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس کے مصنف علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لے آئے تو دنیا کی ہر چیز خلیفۃ اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ جانور، پرندے، چرندے، ہرن بھی حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ہرن بڑے پسند آئے تو آپ نے ان کی پیٹھ پر رحمت والا ہاتھ پیار سے پھیر دیا۔ جب واپس آئے اپنے ہرنوں کے غول کے اندر تو سب نے کہا یار تمہارے اندر تو خوشبو ہے، یہ خوشبو کہاں سے لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خلیفۃ اللہ کی زیارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے پیار سے ہاتھ پھیر دیا، اللہ پاک نے خوشبوئیں دے دی۔ یہ یاد رکھنا آج جو کستوری سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہے، یہ اسی ہرن کی نسل سے ناف میں پیدا ہوتی ہے جس ہرن کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ ہرن بھی چل پڑے، حضرت آدم کی زیارت کے لیے ملاقات ہوئی، علیک سلیک ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ زیارت کے لیے۔ واپس آنے لگے، پھر گئے حضرت ہماری ذرا کمر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیا۔ 10-12 قدم چلے، ایک دوسرے سے پوچھا کوئی خوشبو ہے؟ انہیں کوئی خوشبو نہیں۔ واپس آئے حضرت کی خدمت کے اندر، آدم علیہ السلام ہمارے کچھ اور بھائی آئے تھے، آپ نے ہاتھ پھیرا تھا، خوشبو آ گئی تھی، ہمارے اندر تو خوشبو نہیں ہوئی۔ تو حضرت مسکرا پڑے، فرمایا وہ زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، تم خوشبوئیں لینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، اللہ ارادے کو دیکھتے ہیں، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، میں گزارش کر رہا ہوں کہ مقام شہادت حاصل کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہو، بس اللہ کی رضا ہو۔ اور واجب الاحترام دوستو، تیسری شرط، اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے والا شجاع ہو، بہادر ہو۔ بزدل کو اللہ شہادت کا مقام نصیب نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی شجاعت کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک آدمی چھپا پڑا تھا، کسی نے آ کر اسے قتل کر دیا، یہ شہید نہیں ہوگا۔ شہید وہ ہے جو میدان کارزار کے اندر اللہ کے دین کی خاطر گیا ہو۔ بلکہ میں عرض کروں کہ جس طرح شہید ہونے والے کے لیے اخلاص ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے۔ حضرت سیدنا حیدر قرار علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضیٰ کے حالات طیبات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت لڑائی کے اندر دشمن کے سینے پر سوار ہو گئے، تلوار حضرت کے ہاتھ میں ہے، اتنے تک اس بدبخت نے توہین کی تھوک دیا تو شاہ علی المرتضیٰ جلدی جلدی سینے سے اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں علی المرتضیٰ کیا وجہ؟ میں نے تو اپنی آخری توہین کی حد کی، آپ مجھے قتل کرنے پر مارنے پر بالکل قادر تھے، کیوں چھوڑ دیا؟ وہ علی المرتضیٰ تیرے اخلاص پہ قربان جاؤں۔ حضرت علی فرماتے بھائی میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے تھوکا اس وقت کچھ مجھے اپنا غصہ بھی آیا، میں نے چھوڑ دیا، کل کہیں اللہ یہ نہ کہیں کہ میرے لیے مارا تھا یا اپنے لیے مارا تھا۔ میرے محترم دوستو توجہ میری طرف، پہلی چیز ایمان شہادت کے لیے، دوسری چیز اخلاص،
اور تیسری چیز شجاعت، چوتھی چیز صبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ رحمت کائنات صبر کا درس دیتے ہیں۔ آئیے ذرا میدان کربلا کی طرف۔ امام علی مقام حسین ابن علی، کون حسین؟ جس کے منہ کے اندر گھٹی امام الانبیاء نے ڈالی، جن کے کان کے اندر آذان سید الکونین نے دی، جن کا نام نامی اسم گرامی میرے آقا نے منتخب فرمایا، جن کے لیے بشارت حضور دیتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرا حسن میرا حسین بیشتی نوجوانوں کا سردار۔ ایک موقع پر امام الانبیاء آ رہے ہیں، ایک کندھے پر جناب حسن، دوسرے پر جناب حسین، سامنے امیر عمر مل گئے، دیکھ کے کہتے نعم المرکب، بڑی اعلیٰ سواری ہے، حضور شب معراج جائیں براق سواری بنے، شب ہجرت جائیں صدیق سواری بنے، شہزادے تمہارے مقدر پہ حیران ہوں، اللہ کے کارخانہ کائنات کا سردار تمہاری سواری بن کے آ رہا ہے، نعم المرکب، بڑی شاندار سواری ہے۔ رحمت کائنات نے سنا اور مسکرا کے کہتے ہیں عمر نعم الفارسان، اگر سواری شان والی ہے سوار بھی تو شان والے ہیں۔ میرے آقا نے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی کے متعلق دعائیں کی، عرض کرتی اللہم والے من والاہما وعاد من عاداہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو میرے شہزادوں کے ساتھ محبت کرے، اللہ تو بھی ان کے ساتھ عداوت کر جو میرے شہزادوں کے ساتھ عداوت کرے۔ یہی وجہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجے۔ پڑھو محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو زبان چسواتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے شہزادوں کی زبان حضور خود چوستے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے شہزادوں کو گود میں لیے ہوئے ہیں، چومتے بھی ہیں اور پیشانی کو سونگتے بھی ہیں۔ عرض کی گئی حضرت آپ چومتے ہو وجہ سے میں جا گئی، شہزادے ہیں لیکن حضرت سونگتے کیوں ہو؟ سنو ایمان کو تازہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا کیے ہیں، جب میں ان کی پیشانی کو سونگتا ہوں مجھے جنت کے پھولوں کی مہکار محسوس ہوتی ہے۔